واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے محرم، عاشورہ اور شہادت حسین. انشاءاللہ ان 3 نقطوں پر بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ان 3 نقطوں کو جو وقت دیا گیا ہے اس میں بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیان کروں اللہ سے دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے اور اس کو تسلیم کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی قرآن کریم کی، سورہ توبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ پھر آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں 4 مہینے حرمت اور ادب والے مہینے، ادب و احترام والے 4 مہینے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے بنایا، وہ کب سے ہے؟ وہ بھی یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، 4 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور یہ دین جو تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھیجا جا رہا ہے، یہ دین درست دین ہے، یہ دین صحیح دین ہے، یہ دین سچا دین ہے، یہ دین کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، یہ دین اسلام جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دین اسلام کو اختیار کر کے اس پر عمل کر کے آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دین بہترین دین، دنیا کے اندر بے شمار ادیان آپ کو ملیں گے، اس کو مذاہب آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سی مذہبیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن یہ جو دین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اور دنیا میں جو مذہب ہے، جو مذاہب ہیں، وہ لوگوں کی اپنی پیدا کردہ، اپنی طرف سے بنائے ہوئے مذاہب ہے، لیکن یہ جو دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اور اس دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، کیونکہ اس کے تعلیمات روشن راستے کی طرح، رات کی تاریکیاں بھی اس کے راستے دن کی سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہیں اور جو ہے صاف اور شفاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی تاریکیاں بھی، جس کی رات کے اندھیرے بھی دن کی روشنی کی طرح، دن کی جو ہے روشنی کی طرح روشن ہے، دن کے طرح روشن۔ تو ایسا راستہ ہے، اس میں جو ہے اس دین کے اندر کوئی کجروی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی خرافات نہیں ہے، اس دین کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اختلاف ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اندر اختلاف آیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اختلاف ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کو بھیجا، جو قرآن کو نازل فرمایا، جس شریعت کو دے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھیجا، تو یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے پسند کر کے بھیجا اور لوگوں کے نجات کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا، لوگوں کے صرف مسلمان نہیں تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو یا اس کلام حمید کو بھیجا۔ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، اختلاف بھی ہم نے پیدا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے اختلاف کو اللہ دور فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب ان کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ کیا مطلب اپنی جانوں پہ ظلم کرنا؟ کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو زخمی کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں آخرت کو برباد نہیں کرنا،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پہ ظلم مت کرنا۔ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جو ہے مرنے کے بعد جہنم میں جو ہے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا یہی تم اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت بھیج کر کے، یہ درست دین بھیج کر کے اور نبی کے ذریعے سے اس کا ایکسپلینیشن بھی کر دیا، اس کو سمجھا دیا بھی، کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بتا دیا، اور پریکٹیکلی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی پورا کر کے بتا دیا۔ اس کے باوجود اگر آدمی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ہے یہاں پر ظلم سے مراد اب ان 4 مہینوں کے اندر، یہ جو حرمت والے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ان مہینوں کے اندر شرک و بدعات سے اور خرافات سے اور بیکار کے جو دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، ایسی چیزوں کو دین میں جو ہے داخل کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ مسلمان اپنے جانوں پہ ظلم کریں گے۔ یہ محرم کا نام لے کر کے محرم کی حقیقت کیا ہے، محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور لوگ جو ہے کیا اس پہ جو ہے کر رہے ہیں، آج کا مسلمان جو ہے کہاں کس ڈگر پہ جو ہے جا رہا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آپ کو اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ آیت اور اس کا خلاصہ جو بیان کروں گا، یہ منکرین حدیث کے لیے یہ دلیل ہے۔ یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، جو حدیث کو سراپا نہیں مانتے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم حدیث کو نہیں لیں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان اہل قرآن کے ذہن سے اور ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، یہ الگ سا میرا موضوع ہے، یہاں پر وہ بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو دلیل یہاں پر دی کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اللہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن اس جواب سے خاموش ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو ان مہینوں کے نام نہیں بتائے گئے، گنتی بتا دی گئی کہ 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا تفسیر ہے، آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارح ہے، اسلام کے شارح ہا کے ساتھ، اور شارح بھی ہے عین کے ساتھ، یعنی شریعت کو لانے والے، اور شارح یعنی اس کی جو ہے اشتراک کرنے والے، خلاصہ بیان کرنے والے، قرآن کا تشریح بیان کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں گے، آپ کے حدیثوں میں ہم دیکھیں گے، تو اس کا جواب ملے گا کہ وہ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ 4 مہینے 3 مہینے بے در پہ لگاتار آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں 4 مہینے ہم کون سے تقرر کریں گے؟ آپ حرمت والے 4 مہینے اللہ بول رہا، اہل قرآن سے میرا سوال ہے کہ تم کن مہینوں کو جو ہے تم جو ہے حرمت والے بناؤ گے جب تم اگر حدیث کو نہیں لے رہے؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ 4 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ان 4 مہینوں میں یہ مہینہ محرم کا مہینہ بھی آتا ہے، تو لہٰذا یہ مہینہ بھی بڑا برکت والا اور جو ہے احترام والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنائے ہیں۔ اور اب یہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے، یہ ہجری کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ اس کو قرار دیا گیا۔ یہ ہجری سال
کا استعمال، ہجری کیلنڈر کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ یہ کیلنڈر شروع ہوا، اس کی تاریخ جو شروع ہوئی، وجود میں آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جو ہے کیلنڈر، ہمارا عربی کیلنڈر، ہمارا دینی اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہوا۔ وہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد لوگ جو ہے الگ ایک ایک سال کو ایک ایک نام دیتے تھے۔ پہلا سال آیا تو اس کو سنے اذان کا نام دے دیے، دوسرا سال آیا تو اس کو جو ہے سنے ایک سال امر بالقتال، ایک سال جو ہے سنے استناس، اس طرح سے الگ الگ نام جو ہے لوگ جو ہے دینا شروع کر دیے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اس طرح سے یہ نام کب تک دیں گے، اتنے سالوں تک الگ الگ نام دیتے جائیں گے۔ تو اس معاملے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو ان کو احکامات آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو احکامات بھیجتے تھے کہ اس مہینے میں یہ کام کرنا ہے، یہ سال یہ کام کرنا ہے۔ جب مہینے کا ذکر آتا ہے یہ مہینے میں کام کرنا ہے، اب 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح توجہ دلائی کہ امیر المومنین ہمارا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جو احکامات آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں مہینے کا نام لے دیا گیا کہ بھائی محرم میں ایک کام کرنا ہے، تو محرم کون سا محرم، اس سال کا محرم یا گزشتہ سال کا محرم یا آنے والے سال کا محرم، تو یہ سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے صرف مہینے کا نام لے لیے، لیکن اس کی تاریخ پکی بتانا ہے تو اس کا سال میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کر کے یہ تاریخ جو ہے شروع ہوئی، اسلامی ہجری سال۔ اور جو ہے اس کو جو ہے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، بولے کہ اب کیسا، کہاں سے اس کی شروعات ہو، کس مہینے سے اس کی شروعات ہو۔ تو اس پر جو ہے ہجرت کے عمل کو لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہماری ہجری سال کی شروعات نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہماری ہجری سال کا جو ہے تاریخ نہیں بنایا گیا، شروعات نہیں بنائی گئی، بلکہ ہجرت کو بنایا گیا۔ آپ دوسرے کیلنڈرز کو لیجئے، عیسوی کیلنڈر ہے، یہ نصرانیوں نے جو کیلنڈر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ان کی جو ہے انہوں نے شروعات کی۔ اسی طرح سے آپ یہودیوں کو لے لیجئے، ان کے ہاں بھی کیلنڈر ہے، ان کا کیلنڈر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تخت نشینی ملی، جب آپ کو بادشاہت ملی، تخت پر آپ کو بٹھایا گیا، جس دن تخت نشینی آپ کی ہوئی تھی اس دن سے انہوں نے تاریخ بنایا۔ اسی طرح سے بکرمی کیلنڈر ہے، جو ایک بکرما نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کے نام سے یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر وہ کیلنڈر چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جتنے بھی کیلنڈرز ہیں وہ کسی نہ کسی ہستی کے پیدائش پہ ہوتا ہے، یا کسی کی موت سے شروعات ہوتی ہے، یا کسی کی تخت نشینی سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے وہ جو ہے ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم ہوا اے میرے پیارے حبیب آپ کو اپنا جو ہے وطن چھوڑنا ہے، مکہ جو جس سے آپ کو محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بڑی محبت کرنے والے، لیکن جب وقت آیا تو اللہ کے نے حکم دیا کہ تمہیں ہجرت کرنا ہے۔ تو ہجرت کرنے کے لیے نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، بلکہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جائیدادوں کو، اپنی مال کو، اپنی دولت کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، سب کو مکے میں چھوڑ کر کے تنے تنہا نکل گئے۔ اس لیے نکلے وہاں پر جو ہے جا کر کے کچھ کمانے کے لیے وہ نہیں گئے، بس انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور صرف اپنایا اور بچا کے رکھا تو ایمان کو بچا کے رکھا۔ صرف اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ مکہ مکرمہ جو ان کے لیے عزیز تھا، وطن تھا، پیدائشی مقام ہے، جائیداد وہاں ہے، کھیتی باڑی وہاں ہے، کاروبار ہے، معاملات ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، سارا معاشرہ، اس سارے معاشرے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ایک چیز بچا کر کے لے جا رہے ہیں، وہ ایمان کو بچا۔ تو جب بھی یہ سال شروع ہوتا ہے ہمارا اسلامی
سال کی جب بھی شروعات ہوتی ہے تو میرے بھائیوں وہ ہجرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ صحابہ بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جو ہے ہجرت فرمائی۔ تو بہرحال یہاں سے اب یہ ہجرت کے مہینے سے شروعات کی کیسے ہوئی؟ صحابہ نے کیا کہ ہجرت کے واقعے کو یہ شروعات کرنا چاہیے، لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا تو وہ ذی الحجہ کے مہینے کے آخری ایام تھے۔ ذی الحجہ کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو لہٰذا اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا چاند تھا، تو لہٰذا محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ یہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس کو جو ہے برکت والا مہینہ اور جو ہے رحمت والا مہینہ قرار دیا گیا اور جو ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ اس کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورے کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کا بھی عمل ہے۔ عاشورے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا، اور اس کی عاشورے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی آیت نازل نہیں ہوئی، اس وقت تک یہ روزہ فرض تھا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کرتے تھے کہ رمضان کا روزہ یہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اسلام سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے۔ حدیث کے حوالے سے ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے آئے گی حدیث، تو انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ یہی عمل ہے، صحیح حدیثیں آئیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اب اس مہینے کے اندر جو خرافات پیدا کی گئی، ایجاد کی گئی، جو بدعت و خرافات، یہ جو ہے اس میں ماتم ایک گروہ ہے جو ماتم کرنے کی بدعت کو ایجاد کیا۔ ماتم، سینہ گوبی، ہاتھنا، تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ یہ تلواروں سے اپنے جسم کو زخمی کرنا دور کی بات، جو مصیبت کے وقت پہ اپنے کلے پہ کرے، اپنے جو ہے کلے پر بھی جو مارتی ہے عورت، ایسی عورت پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت، جو اپنے کلے پیٹتی ہے، جو اپنا چہرہ نوچتی ہے، اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، اپنے سینے کو پیٹتی ہے، ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی۔ تو صرف عورتوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ کام اگر مرد حضرات بھی اگر کرتے ہیں تو ان پر بھی جو ہے لعنت ہوگی۔ تو یہ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ مہینہ آ گیا، بس کالا لباس اپنے جسم پہ جو ہے زیب تن کر لیا اور کپڑے بھی نہیں اتارتے، پہنے تو پھر اتارنے کا نہیں، ماتم کرنا طرح طرح کے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بدعت کے بارے میں ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جو ماتم ہے یہ جو ہے شیعوں نے جو ہے شروع کیا، شیعوں نے جو ہے ماتم کی بدعت کو ایجاد کیا، اور جو سنیوں نے اس دن غسل کرنا، اس دن مسواک سرما لگانا، اور اس دن جو ہے اہل بیت پر یعنی اپنے گھر والوں پہ جو ہے اچھا خرچ کرنا، ان کو جو ہے اچھے سے اچھا جو ہے خرچ کر کے کھلانا پلانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا، یہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ کچھ حدیثیں جو گڑی ہوئی ہیں، آج جو ہے یہ شیعوں کے جو ہے یہ 10 دنوں میں جو ہے ان کے اسٹیج سجتے ہیں، اور ان کے اسٹیجوں سے ان کے ملائیں جو ہے یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے ایسے بے حساب
حدیثیں ہیں جو اس مہینے کے تعلق سے ان بدعات و خرافات کے تعلق سے جو ہے اپنی طرف سے لوگ جو ہے گڑھ کر کے اس میں داخل کر لیا. لیکن جو ہے یہاں پر کچھ جو ہے حدیثیں آپ کو 4-5 حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی ہے, ضعیف بھی نہیں, جھوٹی گڑی ہوئی اپنی طرف سے لوگ گڑھ کر کے یہ جو ہے کتابوں میں جو ہے داخل کر دیے یہ شیعوں نے. اب اس کے بعد جو ہے شیعہ تو یہ بیان کرتے ہی اپنے اسٹیجوں سے, لیکن جو ہے افسوس اس بات کا ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, ان کے مجلسوں میں بھی, ان کے جو ہے اسٹیجوں پر بھی جو ہے ان کے علماء کرام بھی ایسے حدیثوں کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اپنے آپ کو سنی کہنے والے یہ بھی. اب وہ حدیثیں کیا ہے بہرحال انشاءاللہ میں بات کو جو ہے مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جو ہے یہ موضوع بڑا لمبا ہے. اب اس میں جو ہے دیکھیے ایک حدیث سب سے پہلے جو بیان کی جاتی ہے, یہ آپ کو پھر سے میں یاد دلا رہا ہوں, یہ حدیثیں گڑی ہوئی ہیں, جھوٹی حدیثیں ہیں, موضوع حدیثیں ہیں. اب اس میں کیا بیان کیا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ایک دن یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا اور تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کرو, اس لیے کہ جو آدمی یوم عاشورہ کے دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے اہل پر کشادگی کرے گا یعنی زیادہ مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال کشادگی کرے گا. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. تم اس دن روزہ رکھو کیونکہ یہی دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا, اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر ان کو اٹھایا اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا, اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا, اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا اور اسی دن جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے بینائی واپس کری اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا, شفا ان کو عطا فرمایا. اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے جو گناہ معاف کیے وہ بھی اسی دن ہوا, تو لہذا وغیرہ وغیرہ یہ فلاں دن اسی دن اتنے تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے بیان کی گئی. تو میرے بھائیوں یہ حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. حقیقت کا اصل میں صحیح حدیثیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے یہ دیکھ کے جائے کہ ضعیف ہے یہ موضوع حدیثیں جو لوگوں میں آج عام ہیں, عام پبلک ہے, وہ مان لیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں, تو بیچارے عام آدمی کو کیا مانوں کہ بھائی یہ مولوی صاحب ہے, داڑھی ہے, جبہ ہے اور جو ہے گستار ہے اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, تو عام آدمی جو صحیح سمجھے گا. تو لہٰذا یہ آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, اس پہ عمل نہیں کرنا ہے آپ کو. اور دوسری حدیث, ایک حدیث میں آیا کہ اس دن روزہ رکھا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ بھی موضوع, ایک روزہ آپ رکھ لیجیے اس دن 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صحیح حدیث سے کیا ہے, جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں. صحیح حدیث سے یہ بات ملتی, لیکن یہاں پر 40 سال کے. دوسری ایک اور حدیث, یوم عاشورہ ہی دنیا کا پہلا دن ہے. کیا بتایا جاتا, یوم عاشورہ ہی دنیا کا پہلا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آسمان سے بارش نازل فرمائی, اسی دن سب سے پہلے اپنی رحمت کو نازل فرمایا. عاشورے کا دن سب سے پہلا دن ہے, دنیا کا سب سے پہلا دن عاشورے کا دن اس حدیث میں بتایا جا رہا. آپ غور کریں, عاشورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ کا معنی 10واں دن, 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں نا, 10 تاریخ کو عاشورے کا دن. تو آپ خود بول رہے ہیں کہ عاشورے کا دن ہے, تو مطلب کیا ہے 10واں دن ہے, پھر بول رہا کہ پہلا دن ہے. یہ کس کی عقل میں بات بیٹھے گی میرے بھائی؟ ارے پھینکے تو نہیں, بس سلیقے سے پھینکنا. تو یہ جو ہے عقل نویس کو نقل نویس کو عقل کی ضرورت ہے بولتے نا, تو جو ہے آپ جو ہے ہوش میں رہ کر کے جو ہے حدیثیں بیان کرنا. ایک حدیث میں ہے جس میں یوم عاشورہ کا روزہ, جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گویا پورا زمانہ روزہ رکھا. جاؤ ایک دن کا روزہ رکھے تو پورے زمانہ, پورا زمانہ بولتے اس کی پوری زندگی روزہ رکھے. رمضان کے روزوں کے تعلق سے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کے روزے سے کیا ہے, جو ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں جو رمضان کے روزے رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے.
لیکن پورا زمانہ روزہ رکھنے کے برابر نہیں بولے رمضان کے روزے کو. اور شوال کے 6 روزے کے بارے میں کیا بولے؟ جو شوال کے رمضان کے روزے رکھ کے جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. کیونکہ ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں بنا کر کے دیں گے، 10 گنا بنا کر کے دیں گے. تو یہ 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، تو 36 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 360 دن روزہ رکھا. یہاں ایک روزہ رکھ لو پورا زمانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھا. اور یہی